نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اویس کرنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل قرآن 786۔ آج جو میں ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ بہت ہی خاص ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم الملک کے وظائف بیان کریں گے۔ الملک کے 7 وظیفے ہیں، ان کو اس ویڈیو میں ہم جمع کریں گے، مختصر کر کے بیان کرتے ہیں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا مالک کو کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیں گے۔ دوسرا وظیفہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص زوال کے وقت 120 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیں گے، اس کے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہوگی اور ظاہری اور باطنی طور پر اس کو غنا عطا فرمائیں گے۔ تیسرا وظیفہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے جو شخص اس اسم کو پڑھتا ہے اس کا نفس اس کی اطاعت کرتا ہے، یعنی اس کا نفس اس کی فرما برداری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ یہ صرف اس کی برکت سے، اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے اس کا نفس اس کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ چوتھا وظیفہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص سورج نکلنے کے وقت 3000 بار یہ اسم پڑھے گا وہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیں گے، چاہے جو بھی چیز مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیں گے۔ یہ وظائف جو ہیں یہ جائز کاموں میں کرنے چاہیے، حرام کام میں ان کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ تو جائز کام جو جائز مراد ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ پانچواں وظیفہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے جو شخص مالدار ہو، دولت والا شخص اگر اس اسم کو القدوس کے ساتھ ملا کر پڑھے تو اس کا مال و ملک جو ہے وہ وہیں قائم رہے گا، یعنی اس میں کمی نہیں ہوگی۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال و ملک، اس کی جو دولت ہے کم نہ ہو تو اس اسم کو القدوس کے ساتھ ملا کر پڑھے۔ چھٹا وظیفہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص اس اسم کو فجر کی نماز کے بعد 120 بار پڑھنے کا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اسے اپنی عنایات کے ذریعے غنی فرما دیتے ہیں۔ ساتواں اور آخری وظیفہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر حکمران لوگ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں تو بڑے سے بڑے سرکش اور متکبر لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے۔ جو سرکش لوگ ہیں، جو متکبر کرنے والے لوگ ہیں، اگر کوئی حکمران اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ سب اس کے مطیع بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم الملک کے وظیفے تھے۔ ان وظائف کو اللہ پر پورا یقین رکھتے ہوئے انسان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان وظائف کی برکات جو ہیں وہ انسان کو ضرور دکھاتے ہیں، لیکن یہ وظائف جو ہیں صرف جائز کام میں کرنا صحیح ہے۔ اگر ان کو ناجائز حرام کام میں انسان کرنے لگ جائے تو ان کا برا اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔